وقت میں کرنا ہے، یہ اس وقت میں کرنا ہے۔ گڑبڑ کی تو جیلر پھر تیار بیٹھا۔ دودھلی سرزمین بڑی زرخیز سرزمین ہے، یہاں علماء پیدا بھی ہوتے ہیں، یہاں علماء آتے بھی ہیں۔ بڑے ذہین لوگ ہیں، آپ بہت جلدی سمجھیں گے بات۔ دنیا کی جیل میں ایک قیدی، اسے جیلر کا خوف رہتا ہے، اپنے سارے کام ٹائم پہ کرتا ہے۔ تو نادان کیوں بن گئے ہم؟ یہ دنیا بھی تو ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ یہ جو دنیا میں جیل اور قید خانے بنے ہوئے ہیں، اس میں جب کوئی جاتا ہے جرم کیا ہوتا ہے؟ کسی نے مرڈر کیا، کسی نے جھگڑا کیا، کسی نے ڈاکہ ڈالا، چوری کی، ان جرائم میں اگر وہ ملوث پایا گیا، جیل میں جانا طے ہے۔ اے لوگوں ایک بات ذرا سوچو اور ذہن لگاؤ، جیل میں تو بندہ اس وقت جاتا ہے جب کوئی جرم کرے، ہم نے تو جرم کوئی نہیں کیا، ہم کس لیے قیدی؟ اے لوگوں یاد رکھنا، یہ دنیا کی جیل ہے کہ کوئی انسان اس میں جاتا ہے، جرم کی بنیاد پہ جاتا ہے، جرم کر کے قیدی بنتا ہے، مگر یہ جو دنیا کا قید خانہ ہے، یہ ہمیں کسی جرم کی بدولت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو قیدی بنایا ہے، وہ اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی محبت کا قیدی بنایا ہے۔ ہم زلف مصطفیٰ کے اسیر ہیں، ہم تاجدار مدینہ کی محبت میں گرفتار ہیں، اس لیے تکلیفیں بے شمار ہے، اور تکلیفوں کو برداشت کیا تو جنت کی نعمتیں ہمارے لیے اور ہمارے لیے جنت کی بہاریں ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ تو یہ دنیا قید خانہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ابھی میں بول رہا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ اور ہم بیٹھ کر طبیعت سے بات کریں گے 2 گھنٹے۔ دنیا قید خانہ ہے، سنیں، اب انسان کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ بھئی میں قید خانے میں ہوں، مجھے اپنی زندگی وقت کی پابندی سے گزارنی ہے، اور وقت بڑا انمول ہوتا ہے، وقت کی قیمت کا احساس نہیں لگا سکتے آپ۔ آج ہمارے نوجوانوں کو خاص ضرورت ہے اس بات کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں، جو چوک چوراہوں پہ، گلیوں کے نکڑوں پہ بیٹھ کر گھنٹے برباد کرتے ہیں، انہیں وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ پروردگار نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ علماء موجود ہیں، آپ معلوم کرو، زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ یہ آپ کے گاؤں کے قریب میں نہر ہے، وقت ملے تو نہر کے پل پہ جانا، کھڑے ہونا، دیکھنا نیچے سے پانی گزر رہا ہے، اسے دیکھ کر سیکھنا۔ پانی ایک مرتبہ جو گزر گیا، پلٹ کر واپس اس پل سے گزرنے نہیں آتا، گزر گیا سو گزر گیا۔ اسی طرح سے وقت کو جان لو، جو گزر گیا سو گزر گیا، پلٹ کر نہیں آنے والا۔ مگر شاید ہمارے نوجوان موبائلوں میں آج کل ویڈیوز دیکھنے لگے ہیں کہ صاحب ٹائم مشین، ٹائم مشین، ٹائم مشین، وقت پیچھے جائے گا۔ کچھ نہیں جی، بے وقوف بنانے کی باتیں ہیں، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا نا، ساری دنیا مل کے خوب زور لگا لے، نظام خدا
بدل نہیں سکتا. اس کو سمجھ سکتے ہو آپ. اللہ نے علم عطا کیا ہے، سمجھ عطا کی ہے، اس میں غور و خوض کیجئے، سمجھیے. مگر نظام قدرت کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. اللہ نے جو نظام بنا دیا، قانون بنا دیا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی ہے. نظام پروردگار کا ہے. اور تاجدار مدینہ نے، تمہارے میرے آقا نے یہی تو تعلیم دی ہے. اللہ کی زمین، اللہ کی دنیا، تو نظام فقط اللہ کا چلے گا، نظام فقط پروردگار کا چلے گا. تاجدار مدینہ نے شریعت لا کے دی، اسی کو نظام خدا کہا جاتا ہے. یہی نظام مصطفیٰ ہے، یہی نظام خدا ہے. اسی دائرے میں رہنا ہوگا، اسی کے دائرے میں رہ کر وقت کی پابندی کا خیال کرنا ہوگا. عزیزان گرامی القدر، وقت کی قدر کو جانے، وقت کی قدر کو سمجھے. اللہ نے زندگی دی ہے، سانسیں عطا کی ہے، یوں ہی وقت کو برباد نہ کرے. چوک چوراہوں پہ بیٹھ کر یا موبائل میں لگ کر وقت برباد نہ کرے. وقت کو غنیمت جانے اور وقت کے حساب سے زندگی گزارے. اللہ نے وقت کے حساب سے مجھے اور آپ کو، میری زندگی کو رکھا ہے کہ ہم وقت کے حساب سے زندگی گزارے. مثال کے طور پہ آپ سمجھے، آپ صبح کے بستر سے اٹھے، آنکھ کھلی، بیدار ہوئے. آپ نے جب آنکھ کھلی دیکھا وقت کتنا ہے، آپ نے دیکھا جی نماز فجر کا وقت قریب ہے، تو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، اٹھ جا، اب وقت ہو گیا کہ تو نیند کو چھوڑ دے اور میری بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آ جائے. وقتوں میں باندھا ہے اللہ. وقت ہو گیا تو اب چھوڑ دے بستر، آجا نماز کے لیے. سر جھکا، اپنے رب کو راضی کر. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں جوان تو خیر اوندھے ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت میں، اور ہندوستان بہت بڑا ہے. آپ جب دیکھو گے نا بڑے بڑے خطرناک حالات ہیں. میں نے چونکہ امامتیں بھی کی ہیں، بہت کچھ دیکھا ہے میں نے. یعنی 3 بجے بھی اگر بڈھے کی آنکھ کھلی ہے نا تو بیڑی سوت کے پھر دوبارہ سو گیا. سمجھ رہے؟ سردی کے موسم میں یوں اوپر سے لحاف ڈالا اور جیسے خرگوش نہیں بیٹھتا ویسے بیٹا، بیڑی پھونک رہا دنا دن، مگر نماز پڑھنے کو تیار نہیں. یاد رکھنا میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے وقتوں کی قدر، وقت کی قدر کا احساس دلایا. اے انسان، اے میرے بندے، اٹھ جا، نماز ادا کر لے، میری بارگاہ میں سر جھکا لے اور میری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لے اور عرض کر دے مولا تو نوازنے والا، تو کرم کرنے والا، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ. وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا. اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کر کے کہہ دو مولا اے میرے پروردگار، میں نے تیری بارگاہ میں سر جھکایا، بندگی کا حق ادا کیا، یہ میرا کام تھا. اب رحمت کے دروازے مجھ پر کھولنا، یہ تیرا کام ہے. میں میرا کام کروں، میرا رب مجھ پہ رحمتوں کے دروازے کھول دے، میرا مولا مجھ پر عنایات کی بارشیں کر دے. تو اللہ سے دعائیں مانگا کریں، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وقت کی قدر بھی کریں اور زندگی کو بھی سمجھیں کہ ہماری زندگی کا کیا قرینہ ہونا چاہیے. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں،
ایسی مانگنی چاہیے. جلدی جلدی آپ سنیں گے, تھوڑا سا بیدار ہو کے تو میں جلدی جلدی بات آگے بڑھاتا جاؤں. حضور نے فرمایا اللہ سے جب دعا مانگا کرو نا, حضور فرماتے ایمان کی سلامتی, خاتمہ بالخیر, اور اللہ سے اپنی دعاؤں میں جنت مانگا کرو. سمجھ رہے ہیں؟ ایمان کی سلامتی, خاتمہ بالخیر, جنت. اور حضور نے فرمایا جنت بھی جب مانگو نا اللہ سے تو جنت الفردوس مانگا کرو. آقا یہ جنت الفردوس کیا ہے؟ تو جنت الفردوس ماشاءاللہ اللہ اکبر. نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, مفتی مجاہد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بیٹھے سے حضرت تشریف لے آئے. دیکھو حضرت علامہ مفتی مجاہد الاسلام صاحب, میرے بعد میں حضرت کا خطاب سننا ہے, اور عمدہ آواز حضرت کی نعت بھی, تقریر بھی بہترین ہوتی ہے. اور ہم تو خیر ابھی ان سب لوگوں کے سامنے بہت بچے چوزے سمجھیں, سیکھتے ہیں ان لوگوں کو سن سن کے. نہیں, یقیناً سیکھنا چاہیے اپنے بڑوں سے. جی سنائیں گے انشاءاللہ, سنائیں گے. جلدی میری بات مکمل ہو, پھر میں انشاءاللہ وہ کلام بھی سنا کے بات کو ختم کروں گا. محبت سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب ذرا جانیں کہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے خوشنما نہیں ہے, ہم قید خانے میں. ایک بادشاہ تھا, اس کے یہاں ایک نوکرانی ہوتی تھی. بادشاہ کے یہاں کام کرتی تھی, صفائی کرتی تھی. تو ایک روز نوکرانی بادشاہ کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی. اور بادشاہ کا محل کا کمرہ, آج کل تو ہر آدمی بادشاہ ہے, اور اس کا کمرہ بادشاہ کے کسی محل کے کمرے سے کم بھی نہیں ہے, کیونکہ سارا زور اسی پہ تو ہے مفتی صاحب. نوکرانی صفائی کرنے آئی, اس نے بادشاہ کا بستر دیکھا, دیکھ کے کہتی ہے واہ, ایک میرا بستر ہے, ایک یہ بستر ہے, کتنا نرم و نازک ملائم گداز بستر. کہتی ہے اس پہ بادشاہ کو تو بڑی اچھی نیند آتی ہوگی. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں, نوکرانی بستر کو صاف کرنے آئی ہے, کمرے کی صفائی کرنے آئی ہے. نوکرانی نے دیکھا بڑا اچھا بستر ہے, تو خیال آیا ادھر کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے, چلو ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے ذرا کمر لگا کے دیکھتے ہیں کیسا مزہ آتا ہے اس پر. خیال آیا ذرا اس پر سو کر دیکھوں, ذرا لیٹ کر دیکھوں کیسا سکون ملتا ہے. نوکرانی بستر پہ لیٹ گئی, نرم و نازک بستر تھا, لیٹی تو مزہ آ گیا, آنکھ لگ گئی, اور آنکھ لگی تو ذرا سی دیر ہی ہو گئی. بادشاہ نے آ کر دیکھا بستر بادشاہ کا, اور آرام کر رہی ہے نوکرانی. بادشاہ کو غصہ آیا, جلاد کو بلایا, کہنے لگا پکڑو اسے, کوڑے لگاؤ, مارو. نوکرانی کو پکڑا, جلاد مارنے لگے, ادھر یہ کوڑے مارتے, ادھر نوکرانی مسکراتی ہنستی. جب بادشاہ نے, اب جملہ سننا بڑا لطیف جملہ ہے, جب بادشاہ نے نوکرانی کو ہنستے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا اے نوکرانی یہ مار رہے ہیں, کیا تجھے درد نہیں ہوتا؟ جب کوئی مار کھاتا ہے تو روتا ہے, لیکن تو ہنس رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی بادشاہ درد تو ہو رہا ہے مگر ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے, یہ تیرا نرم و نازک بستر ہے, میں تو ذرا سی دیر کے لیے اس پہ لیٹ گئی, سو گئی, ذرا سی دیر کے لیے سوئی تو مجھے اتنی مار پڑ رہی ہے, تو مسلسل
مسلسل اسی بستر پہ سوتا ہے، سوچ تیرا کیا ہوگا؟ میں تو ذرا سی دیر کے لیے سوئی تو مجھ پہ کوڑے لگنے لگے، تو سوتا ہی اس پہ روزانہ، سوچ تو سی تیرا کیا ہوگا؟ بادشاہ نے بات سنا، کہا بات تو ٹھیک ہے، دل پہ لگی بات، دل پہ لگ گئی بات، خیر وہ ہوا۔ اس کے بعد میں بادشاہ اپنے بستر پہ لیٹا محل کے اندر آرام کرنے کے لیے۔ رات میں سے اچانک محل کے اوپر لوگوں کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں ہیں۔ اس نے روشن دان کھولا، اوپر دیکھا کون ہے؟ تو اوپر سے آواز آئی کہ جی حضور بادشاہ سلامت، ہمارے اونٹ گم ہو گئے ہیں، اونٹ غائب ہو گئے، تو وہ ہم اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کیسے عجیب احمق لوگ ہو، اونٹ غائب ہوئے ہیں تو محل کی چھت پہ کیسے آئیں گے؟ محل کی چھت پہ تم اونٹ تلاش کرنے آ گئے۔ جیسے بادشاہ نے کہا، بادشاہ کہتا ہے یہاں تھوڑی ملیں گے، تو وہ بھی اوپر سے جواب آیا ہے بادشاہ، جس طرح اونٹ محل کی چھت پہ نہیں ملیں گے، اسی طرح پروردگار کا قرب بھی اس محل کے نرم و نازک بستر پہ نہیں ملے گا، اللہ کا قرب بھی اس نرم و نازک بستر پہ اس محل کے اندر نہیں ملے گا۔ اس کے لیے اپنے مولا کی بارگاہ میں سر جھکانا ہوگا، شہنشاہی کو چھوڑنا پڑے گا۔ دوسری بات ہوئی، یہ بھی دل پہ لگی، خیر کچھ نہیں۔ بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا، دربار سجا ہوا ہے، وزراء بیٹھے ہیں، امراء بیٹھے ہیں، بادشاہ بیٹھا ہے پوری شان و شوکت کے ساتھ میں۔ ایک قلندر آیا، ایک دیوانہ آیا، ایک حضور کا غلام آیا، کہیے نا سبحان اللہ۔ ایک نبی کا عاشق آ گیا، ایک قلندر آ گیا۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں، عاشقوں کی بات الگ ہوتی ہے، عاشقوں کے انداز جدا ہوتے ہیں، قلندروں کی بات الگ ہوا کرتی ہے، کیونکہ عشق انسان کو عشق حقیقی ممتاز کرتا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، آپ ان سے معلوم کرنا، یہ سمجھائیں گے عشق کیا ہوتا ہے، عشق حقیقی، یہ والا نہیں۔ میں عام طور پہ جلسوں میں کہتا ہوں، یہ جو گلی کے نکڑوں پہ مجنو کھڑے ہیں اور لیلاؤں کو تلاش کر رہے ہیں، یہ والا عشق نہیں، یہ تو ذلیل کرتا ہے، یہ تو امام صاحب قبلہ، یہ والا تو ذلیل کرتا ہے۔ مگر جو عشق حقیقی ہے وہ کیا ہے؟ عشق سنت ہے خدا کی، عشق میراث ازل، عشق کا بانی مبانی لا یموت لم یزل، عشق تنہائی پسند از روز اول تا ابد، عشق یکتائی کا طالب لم یلد سے لم یولد، عشق نے چاہا کہ اب ہو دل لگی کا بندوبست، عشق کی تحریک پر برپا ہوا یوم الست، عشق آدم کا حوالہ، عشق حوا کا وجود، عشق ہی ہر ہست بود و پائی سے ہر ہست بود، عشق نے پیدا کیا حابیل میں ایمان روح، عشق نے ہی آ کے ٹالا نوح سے طوفان نوح، عشق ابراہیم سے سوزا نہیں تھی کوئی آگ، عشق نے داؤد کو چھیڑا تو چھیڑے اس نے راگ، عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل۔ اب جو 4 مصرے پڑھوں گا تو انشاءاللہ یقین آپ بولنے لگیں گے، اور پھر بھی نہیں بولے تو رشتہ داروں سے میرے مشورہ دے کے جاؤں گا، گونگوں کا علاج ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے زبانیں چڑھتی ہیں، پھر اگر ایسا کچھ معاملہ نکلے تو مجھے بتانا، پھر وہ سروس رہے گی آپ کے لیے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے۔ سنیں، عشق حقیقی کی بات کی ہے میں نے۔ عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل، مولانا اشتیاق صاحب قبلہ، عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل، عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی ایڑیاں،
عشق نے زندان میں یوسف کی کھولی بیڑیاں، عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا، عشق تنہا کربلا میں 100 یزیدوں سے لڑا، عشق میں وہ کون ہے 2 بادشاہان ولی، عشق ہے یا تو حسن یا پھر حسین ابن علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہو تو جسے عشق کی لذت مل جائے پھر یقیناً وہ اس آیت کے مفہوم کو مکمل سمجھ لیتا ہے اور اس پر عمل کرنے لگتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ دنیا کی لذت کچھ نہیں، نبی کے عشق کی لذت بڑی ہے۔ بادشاہ دربار میں بیٹھا، قلندر آیا اور قلندر تو قلندر ٹھہرا، اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ پورے ملک میں یقین کریں جہاں بھی پڑھا ہے نا میں نے، لوگوں نے بہت ہی محبت سے نوازا۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے، جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی بات مکمل کرنی ہے، مفتی صاحب کا مجھے پورا خیال ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قلندر آ گیا، قلندر نے آ کے محل میں ادھر دیکھا ادھر دیکھا، دیواروں کو دیکھا، ادھر ادھر دیکھ کے بولا بادشاہ یہ جو تیرا مسافر خانہ ہے یہ مجھے پسند نہیں آیا۔ بادشاہ کا محل، بادشاہ کا دربار جہاں امراء وزراء بیٹھے ہوں اور بادشاہ سے آ کے کوئی کہہ دے بادشاہ نے کہا تجھے میرا محل میرا دربار مسافر خانہ نظر آتا ہے؟ دماغ درست ہے کہ نہیں؟ مگر قلندر نے للکار کے کہا بادشاہ یقیناً مسافر خانہ ہی تو ہے۔ مطلب قلندر بولا اچھا ایک بات بتا، تجھ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ کہ میرے ابا رہتے تھے۔ کہاں گئے؟ کہ نکل لیے۔ اچھا ان سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہ دادا جی رہتے تھے۔ کہاں گئے؟ چلتے بنے۔ ان سے پہلے کا پردادا کہاں گئے؟ چلے گئے۔ تو قلندر نے کہا بتا تیرے دادا نہیں رہے، پردادا نہیں رہے، کچھ دن رہے چلے گئے، تیرے ابا کچھ دن رہے چلے گئے، تو بھی کچھ دن رہے گا چلا جائے گا۔ کہنے لگا قلندر او بادشاہ بتا اگر یہ مسافر خانہ نہ ہوتا تیرا دادا آج بھی یہی موجود ہوتا، اگر یہ مسافر خانہ نہ ہوتا تیرا باپ آج بھی موجود ہوتا تو تو بھی نہیں رہے گا، پتا لگا یہ تیرا محل مسافر خانہ ہے۔ دو باتیں پہلے دل کو لگ چکی تھی، تیسری جب دل کو لگی ہے نا تو بادشاہ کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ بادشاہ نے شاہانہ لباس اتارا ایک طرف رکھا، وہ تاج اتارا ایک طرف رکھا، تخت چھوڑا نیچے آیا، اپنے وزیروں سے بولا یہ تخت تمہیں مبارک، یہ تاج مجھے مبارک، اب دل کی دنیا بدل گئی ہے، اب مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، اب تو مجھے رب کی بارگاہ کا فقیر بننا ہے۔ بادشاہت چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب بادشاہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلا کون ہے جانتے ہو؟ ایک بہت بڑا نام ہے تاریخ کا، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، بادشاہت کو ٹھکرا دیا، ٹھوکر مار دی، ان کا جو خاص وزیر تھا وہ بادشاہ بن گیا، جس کے جسم پر شاہانہ لباس ہوتا تھا اب اس نے جسم پر ٹاٹ پہن لیا۔ مگر یاد رکھنا
ٹھاٹ بھلے جسم پہ ہوتا ہے مگر ان کا راج پوری دنیا پہ ہوتا ہے. تاج کا لباس پہن لیا, یہ گدڑی کا لال اب لگ گیا اللہ اللہ میں, اپنی مولا کو منانے میں, پروردگار کو راضی کرنے میں, بس اللہ اللہ کی صدائیں, اللہ اللہ کا ورد ہو رہا ہے. ایک روز وہ وزیر جو بادشاہ بن گیا لشکر لے کے نکلا, دریا کے کنارے سے گزر رہا ہے, اس کی نظر پڑی کوئی بزرگ, کوئی فقیر, کوئی درویش ٹاٹ پہنے ہوئے بیٹھا ہے. خواہش ہوئی کہ دیکھو تو ذرا چل کر. وزیر قریب گیا, جا کر دیکھا کون ہے, وہی بادشاہ جس نے بادشاہت کو ٹھکرا کے فقیری کو اپنایا ہے, وہی قلندر بیٹھا ہے, سوئی ہاتھ میں ہے, اپنے پھٹے لباس میں پیبند لگا رہے ہیں, سی رہے ہیں. وزیر نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے. وزیر رو کے کہنے لگا بادشاہ یہ بادشاہت تیری, تخت تیرا, تاج تیرا, تو نے چھوڑا میں نے اپنا لیا, مگر آج بھی تیرا ہے. اے بادشاہ آجا, اس فقیری کو چھوڑ دے, اس قلندری کو چھوڑ دے, آجا یہ تخت آج بھی ہے, یہ شاہانہ لباس آج بھی ہے. اتنا سنا تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا اے میرے وزیر بادشاہت تجھے مبارک ہو, مجھے یہ جو بادشاہت اللہ نے عطا کی ہے تو اسے نہیں سمجھ سکتا ہے. کہا کیا مطلب سمجھائیے. حضرت نے کہا اچھا بھی سمجھاتا ہوں, سوئی ہاتھ میں ہے, آپ نے اپنی سوئی کو دریا میں ڈال دیا, دریا میں پھینک کے فرمایا اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی دریا کے اندر گم ہو گئی ہے, ذرا میری سوئی مجھے لا کر دے دو. اتنا فرمانا تھا, مچھلیاں دریا کی نکل کے آئیں, اپنے منہ کے اندر سوئیاں ایک دو نہیں بہت ساری لائی, کوئی سونے کی سوئی لائی, کوئی چاندی کی سوئی لائی. مچھلیوں نے سوئیاں اپنے منہ میں دبا کر حضرت کے سامنے پیش کی. اللہ والے نے فرمایا یہ سونے چاندی کی میری نہیں. فرماتے سونا چاندی تو پیچھے بڑا چھوڑ کے آیا. اللہ والے نے فرمایا یہ سونے چاندی کی سوئیاں میری نہیں ہے, میری تو وہی لوہے کی چاہیے مجھے. مچھلیوں کی سردار بڑی مچھلی نکل کے آئی, اپنے منہ میں سوئی دبا کے لائی اور لا کر حضرت کو دے دی. یہ آپ کی حضرت نے لی اور پھر وزیر سے فرمایا اے کل کے وزیر آج کے بادشاہ, تو صرف انسانوں پہ حکومت کرتا ہے مگر میری حکومت اب اللہ نے کائنات کی ہر شے پر قائم فرما دی ہے. کہا یہ فرق ہے تجھ میں اور میری, تیری میری بادشاہت میں یہ فرق ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, یہ دنیا کی خوبصورت زندگی, یہ خوشنما زندگی یہ مومن کے لیے در حقیقت ہے ہی نہیں. مومن کے لیے وہی زندگی ہے جس کو اللہ نے چنا ہے. مومن دنیا میں تکلیفیں اٹھاتا ہے اور آخرت میں اللہ اس پر کرم فرماتا ہے, کیونکہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. مرنا سب کو ہے, دنیا سے جانا سب کو ہے. اچھا, کچھ لوگوں کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ صاحب زندگی اور موت خود بخود ایک سسٹم ہے, نہ کوئی خدا ہے, نہ کوئی اسے چلا رہا ہے, نہ کوئی مارتا ہے, نہ کوئی جلاتا ہے, بس ایک سسٹم ہے, خود بخود چلتا چلا جا رہا ہے. یاد رہے اللہ نے قرآن میں واضح اعلان کیا اور ہمارا یقین ایمان قرآن پہ بہت مضبوط ہے. قرآن مجید میں اعلان ہو گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن کہتا ہے زندگی اور موت کا مالک پروردگار ہے, اس نے زندگی دی ہے, وہ مارے گا, جانچ کرے گا, پرکھے گا کون کیسا عمل لے کے آتا ہے. ایک قوم ہے, ایک نبی نے اللہ کے حضرت حزقیل علیہ السلام, دیکھو زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے, 2 منٹ میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. حضرت حزقیل علیہ السلام ایک اللہ کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں.
ان کا ایک لقب ذوالکفل بھی